دوستوں 20 شعبان ہفتے کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے میں کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 20 شعبان ہفتے کے دن کے اس بالخصوص عمل کو، رب کریم کے اس نام کو 5 انگلیوں پر نہیں پڑے گا، جو طریقہ کار میں اس کو بتاؤں گا۔ یقین کریں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ پر رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپس میں محبت کی کمی ہو جاتی ہے اور اتفاق اتحاد بھی نہیں رہتا، کیونکہ پیسہ وہ چیز ہے کہ آج کل پیسے سے ہی خوشیاں بھی خریدی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو منانا ہے، کسی کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر سفر کرنا ہے تو گاڑی کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو تحفہ دینا ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض آج کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے ہی نام کا ڈنکا بجے، تو اللہ والوں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر رب کریم کا یہ صفاتی نام پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہی ہیں، اور اللہ پاک کی جو صفات ہے اگر اس صفات سے رب کو پکارا جائے تو رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے یا رحمان، اللہ پاک کی یہ رحمان صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس صفت سے آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ پاک آپ پر ہر طرح کا رحم فرمائے گا۔ رحم کس طرح کا ہوتا ہے؟ رحم کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے جب آپ مر جائیں گے اور آپ کے رشتہ دار آپ کو دفنا دیں گے، اللہ والوں اس وقت صرف رب کی ذات ہی کام آئے گی۔ جب قبر میں تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، جب منکر نکیر کے سوالوں کا آپ کو سامنا ہوگا، اس وقت رب کی رحمت کے ہی آپ لوگ سوالی ہوں گے۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج زندگی ہے، آج نبی کریم رؤوف الرحیم کملی والے آقا کا مہینہ بھی موجود ہے۔ شعبان المعظم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو بالخصوص آپ لوگ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، نبی پاک نے فرمایا رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت ہے اس مہینے کی، اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، یعنی کملی والے آقا کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کو بیج کی پلائی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ پالنا ہوتا ہے، اور رمضان میں اس کا پھل کاٹنا ہوتا ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی حرمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جو رجب کا مہینہ تھا، جو بیج بونے کا وقت تھا وہ گزر چکا، حرمت والا مہینہ تھا، قبولیت والا مہینہ تھا، رب کریم کا مہینہ گزر چکا ہے۔ اس کے اندر ایک رات آتی ہے جسے ہم شب معراج کی رات کہتے ہیں، جس رات میں نمازوں کا تحفہ اللہ پاک نے نبی پاک کو عطا کرا۔ اللہ والوں، وہ رات رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں عطا کیا گیا۔ اس کے اندر ایک قبولیت والی رات آتی ہے جس میں نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، وہ رات بھی شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ آپ لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں جو گناہ تھے
وہ رب اپنی رحمتوں کے صدقے طفیل ان گناہوں کو مٹا کر گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اپنی 5 انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رحمان ہو جو رب کے ذوالجلال کی رحمان صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو دوسرا نام ہے وہ یا رحیم ہو جو رب کی رحیم صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دو ناموں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں آپ پر چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ 2 صفاتی وہ نام ہیں کہ جو آپ کے مقدر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ آپ کی جتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ والوں، ان 2 ناموں کو پڑھنے کی ایک خاص تعداد ہے، ایک خاص ترتیب ہے جو آج کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا۔ دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے یہ آیت کریمہ کا عمل ہے۔ یہ عمل بھی بڑا باکمال ہے، اس عمل کو پڑھنے کی بھی بڑے فیوز و برکات ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، یہ وہ قرآنی آیات ہے، یہ وہ قرآنی دعا ہے جو نبیوں کا وظیفہ ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اللہ والوں اس وقت یوسف علیہ السلام کو 3 بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا۔ پہلی پریشانی کہ وہ اندھیرے میں تھے، دوسری پریشانی وہ سمندر کی گہرائی میں تھی، اور تیسری پریشانی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ والوں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو اس دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانیاں تصور کی جاتی ہیں، اور جب ان 3 بڑی پریشانیوں کے اندر وہ موجود تھے تو اللہ پاک نے ان کو کن کلمات کے ذریعے شفا بخشی، کن کلمات کے ذریعے نجات دی، کن کلمات سے اللہ پاک ان سے راضی ہوئے۔ وہ یہی کلمات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، رب پسند کرتا ہے اس بات کو، میرا بندہ مجھ سے رجوع کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے توبہ کرے، اور میں اس کے گناہوں کو فوراً سے معاف کر دوں۔ اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے ہی آپ لوگوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ اللہ والوں، اس دن کو عید کا دن کیوں کہا گیا، اور ہفتے کو ہم نے جمعے کے بعد ہی کیوں آنا تھا؟ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ کی حکمتوں کو سمجھ جائیں تو پھر آپ لوگ یقین کریں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کے اتنے بے شمار انعامات ہیں جن کو ہم جھٹلا دیتے ہیں۔ روزانہ ہم اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے بہت سارے ایسے معجزات، بہت سارے ایسے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر ہم لوگ خود حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، وہ رب ہی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو دوسرے نمبر میں پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ بھی بڑے مجرب کلمات ہیں، یہ بھی بڑے مجرب اور ایسے صفاتی نام ہیں، یا غنی و یا مغنی۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غنی و یا مغنی کو پڑھتا ہے، یا غنی و ایک غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی پیسوں کا نام نہیں ہے، غنی شہرت کا نام نہیں ہے، غنی عزت کا نام نہیں ہے۔ غنی اللہ پاک کا ایک مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ اپنا بیان کرا ہے، اس پر اگر آپ لوگ فائز ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو ورد کرنا ہے، یا غنی ہو۔ کیونکہ اللہ والوں، جب آپ لوگ سخاوت کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ کہاں رہے گا؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں رہے گا۔ آپ کے پاس جب پیسہ آئے گا آپ سخاوت کر دیں گے، آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پورے گھر کی ہی نہیں، آپ لوگ پورے معاشرے کی، پوری امت مسلمانی کی اگر آپ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ خدمت مجھ سے لے لے، کیونکہ رب نے یہ خدمت کسی سے تو لینی ہے، کیوں نہ آپ اس کا اسباب بن جائے، کیوں نہ میں اس کا اسباب بن جاؤں۔ تو اللہ والوں، آج کے آپ نے تیسرے نمبر پہ اس وظیفے کو کرنا ہے، یا غنی و یا مغنی۔ اللہ والوں، جو چوتھا اور آخری وظیفہ جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور اس عمل کے اندر بھی یقین کریں بڑی تاثیر ہے، کیونکہ اس وظیفے کو نبی پاک کے اس وقت میں اس سورت کو نازل کرا گیا جب نبی پاک کے اوپر سخت آزمائش تھی۔ سخت آزمائش بھی کیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا جو آپ کے بیٹے تھے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہوا تھا۔ آپ کے کسی ایک صحابے کا انتقال ہو گیا تھا، صاحبزادے کا، جس پر کفار آپ کو طعنہ دیتی تھی کہ آپ بے نسلیں ہیں، آپ کی نسل نہیں رہے گی۔ نبی پاک سخت رنجیدہ ہو جاتے تھے، اور پھر آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ پوری سورت آپ کو انعام کے طور پر عطا کی گئی
کہ یہ پوری صورت ہے، یہ آپ کو انعام میں ملی، اور یہ جو صورت تھی یہ آپ کی دلجوئی کے لیے تھی، اور آپ کو اس چیز کی بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کو کثیر یعنی کہ کثرتیں عطا کری۔ اللہ والو، یہ 4 وظیفے آپ نے 20 شعبان ہفتے کے دن کرنے ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ پہلے پہلے کر لیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کوئی اتنے بڑے عمل نہیں ہے کہ آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگے، آپ کو بہت کم وقت لگے گا، آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں کہ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اس عمل کو۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو اللہ والوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ لوگ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اچھے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ڈیلی بیسس پر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے 20 شعبان کی خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوائیں اور آمین ایک بار ضرور کہیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اپنے شارع خدائی کا واسطہ، تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام حاجاتوں کو پورا فرما۔ میرے مولا، ہم سب کے دکھ درد تکلیفوں کو دور فرما۔ میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا، صبر اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ میرے مولا، مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا، اپنے اس گناہ گار بندے اور جو بھی ہاتھ اٹھا کر اس وقت دعا کر رہے ہیں ان کی دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، لاکھوں لوگوں تک جائے، اور کسی کا آمین کہنا میرے رب کو پسند آ جائے، اور اگر رب کو کسی کا آمین کہنا پسند آ گیا تو یقین کریں مقدر کے دروازے اس طرح کھلیں گے، آپ کا مقدر اس طرح سے چمکے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آنکھوں کو بند کرنے کے بعد آپ کی جو حاجات ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ لوگ اگر ایک نئی زندگی کا شروعات کرنا چاہتے ہیں، ایسی پرسکون زندگی کہ جس میں گناہوں جیسی لعنت نہ ہو، جس کے اندر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف ہی رجوع ہو، اللہ پاک کی ہر بات پر عمل کرنا ہو، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں تو اللہ والوں، آپ لوگ اپنی ہر حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آج کا یہ عمل اتنا یقین کریں پر تاثیر ہے، آپ لوگوں نے اپنی ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اس وظیفے کو کرنے سے رب کی جو رحمتیں ہیں وہ ساری متوجہ ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ابھی تک بہت سارے لوگوں نے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اسکپ کرنے سے ویڈیو کا کوئی اہم حصہ، کوئی ایسی بات جو آپ کو بالکل بتانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگ اس کی احتیاط کریں اور آپ نے وہ احتیاط نہیں کری، تو وہ وظیفہ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو ہمیشہ پوری دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے وظیفہ کرنا کیا ہے۔ اللہ والوں، وظیفے کے متعلق ہی آپ کو بتایا جاتا ہے، ہم لوگ یہاں پر کچھ اور آپ کو نہیں بتاتے، وظیفے کے متعلق ہی بتایا جاتا ہے یا پھر مہینے کے متعلق بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو سکے کہ آپ لوگ کس وظیفے کو کس دن اور کس وقت کر رہے ہیں اور کس مہینے میں کر رہے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس حساب سے ہی محنت کریں۔ تو اللہ والوں، جس طریقے سے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ہم سحری کرتے ہیں، اور سحری کا وہ وقت ہے کہ پوری دنیا میں کھانے کا وہ وقت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری وہ سحری کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم لوگ بالخصوص اللہ پاک کی جو حکم ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم لوگ اس وقت سحری کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ کو کہنے کا مقصد ہی یہی تھا، آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگ اس مہینے کو کس طریقے سے گزاریں گے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے یا رحمانو یا رحیموں کا۔
اپنی ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ہر انگلی پہ 3 نشان ہوتے ہیں، آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیمو 1 ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو 2 ہو گئے، یا رحمانو یا رحیمو 3 ہو گئے۔ اللہ والوں یہ رب ذوالجلال کی رحمان اور رحیم صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 15 بار یا رحمانو یا رحیم کو 15 ٹائمز پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بڑا پر تاثیر وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بھی بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے یہ وہ صفاتی نام ہیں اللہ والوں کے جس کو پڑھنے والا کبھی آپ لوگ یقین کریں کہ محتاج نہیں رہتا کسی کا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اور اس کو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے تب تک کے پڑھنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں کو یوں محسوس نہ ہو کہ رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کی کوئی تعداد نہیں تھی، لیکن جو کثرت کی تعداد آتی ہے وہ 313 آتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ 313 بار پڑھنا چاہتے ہیں 313 بار پڑھ لیں، یا اپنی آنکھوں کو بند کر کے اتنی بار پڑھیں کہ آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں اور پھر آپ لوگ تیسرے وظیفے کی طرف بڑھیں، یا غنی و یا مغنی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرا، دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی مغفرت کروا لی، اب تیسرے نمبر پہ آپ کو درجہ چاہیے، آپ کو مرتبہ چاہیے جس پر آپ فائز ہونا چاہتے ہیں، جس اعلیٰ مقام پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ پاک سے اب وہ مانگیں گے، یا غنی و یا مغنی، یا غنی و یا مغنی، اور اس کی آپ نے پوری ایک تسبیح 101 بار پڑھنا ہے، اور اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ گویا اللہ پاک آپ سے کلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ 101 بار 101 ٹائمز آپ لوگ پڑھ لیں یا غنی و یا مغنی کو، اس کے بعد آخری وظیفہ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور یہ عمل بھی بڑا پر کیف اور بڑا پر تاثیر عمل ہے، کیونکہ جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کے اوپر ایسا کرم فرماتی ہے، اس کے سارے معاملات غیب سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف آپ نے 41 ٹائمز 41 مرتبہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کے جو آپ کی جائز حاجات ہے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کا آپ رب سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو بالخصوص آپ نے آج کے دن کرنا ہے، ہرگز بھی آپ لوگ اس دن کو لاپرواہی میں ضائع نہیں کریے گا۔ ہو سکے تو آپ لوگ ابھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں، جس کنڈیشن میں بھی ہیں ایک بار کر لیں، پھر اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کے پر کیف پر تاثیر کے ساتھ، اور آپ لوگ بالکل پوری توجہ آپ کی اس عمل کی طرف ہو، اور پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں۔ یقین کریں مقدر چمک جائے گا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ایسے غیبی طریقے سے نوازے گا، ایسے بندوں کے ذریعے، ایسے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کروائے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کومنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔